بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. 27ویں رجب یہ وہ رات ہے جب کہ لوگ بر صغیر میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں اس رات کا بہت اہتمام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی جو رات ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ وہ رات ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی. 27ویں شب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس رات بر صغیر میں خاصا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے اگلے روز روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں سماحت الشیخ عبدالعزیز الفوزان سے جو سوال کیا گیا تھا ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، شب قدر کو جاگ کر گزارنے کی اور اس میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے اعمال کی فضیلت بیان ہوئی ہے، محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزوں کی فضیلت بیان کی ہے. اسی طریقے سے 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے. لیکن جو فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے کسی صحیح حدیث میں وہ ہے شب معراج. شب معراج کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے. آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ سے جو پوچھا گیا تھا سوال، جو ہم سب کا سوال ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قیام لیلۃ الاسراء والمعراج وصیام یومها یا شیخ. طبعا هذا اصل يا شیخ حول هذه الليله. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اسراء، لیلۃ الاسراء، لیلۃ المعراج، جو شب معراج ہمارے یہاں ہم بر صغیر میں جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ رات کو جاگنی چاہیے، رات کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے. کیا یہ ثابت ہے؟ طبعا الذين مع الاسف يحتفلون بهذه البدعه هم يزعمون ان الاسراء والمعراج في ليله 27 من شهر رجب، وهذا جو لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو جاگ کر گزارتے ہیں، 27ویں شب معراج جس کو کہتے ہیں یا رجب کی 27ویں رات، ان کا یہ جاننا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اکثر لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ومع الاسف الشديد يا اخي ان كثيرا ممن يحتفلون بهذه الليله هم اصلا لا يصلون الصلوات الخمس. ان جاگنے والوں میں جو اس رات کا بہت اہتمام کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ فرائض ادا نہیں کرتے. 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں وہ ادا نہیں کرتے، البتہ اس رات کو جاگ کر خوب اہتمام کرتے ہیں. ومنهم بعض زعماء الدول الاسلاميه، اور ان لوگوں میں سے جو کہ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں بہت سے مسلمان مملکت کے سربراہ ہیں. جو لوگ سربراہ ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے کسی ملک کا، کوئی امیر ہے کسی ملک کا، وہ رات کو جاگ کر اس کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ فرائض نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرمایہ دیا ہے، اس کو نوازا ہے، تو اس بدعت کے فروغ کے لیے چینلز بھی بھرمار کر دیتا ہے کہ جناب صبح و شام صرف اسی کی نشریات ہوتی ہیں کہ شب معراج میں کیا کرنا چاہیے. يعرف عنهم صلاة مع الأسف وتجدهم أكثر الناس احتفاء بهذه البدع. اس بدعت کو اکثر لوگ
بہت ہی خیر اور بھلائی کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں. وإظهارا لها ونشرا لها عبر التلفزيون ووسائل الإعلام وغيرها. اس بدعت کے فروغ کے لیے ٹی وی چینلز اور نہ جانے کون کون سے وسائل سوشل میڈیا کے عام استعمال کیے جا رہے ہیں. غير الله المشتكى. اللہ سے ہی شکوہ کیا جا سکتا ہے. الله ينشطون عند البدع ويتكاسلون عند السنن. بل شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس بدعت کو فروغ دینے میں یا اس بدعت کو عام کرنے میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے، جب سنن کی بات آتی ہے تو یہ تساہل برتتے ہیں، حالانکہ فرائض سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں. بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ فرض ہی نہیں پڑھتے. عند الواجبات. هذا يعني من تلاعب الشيطان رحمه الله. یہ شیطان نے ان کے اذہان سے کھیلا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے. على أي حال العلماء يقولون إن ليلة الإسراء والمعراج لا يعرف تحديدها تاريخيا. علماء کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ لیلۃ الاسراء والمعراج جو شب معراج ہے اس کی کون سی رات ہے، یہ 27ویں شب ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. لا يدرك. اختلف المؤرخون في اختلافا كثيرا. مورخین میں اس موضوع کو لے کر شدید اختلاف پایا جاتا ہے. بعضهم جعلها في غير رجب. اور بہت سے مورخین اور بہت سے محدثین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں شب معراج ہوئی ہی نہیں ہے. ولو قدر انها عرفت بالتحديد. اور اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ 27ویں شب ہی کو ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ 27ویں شب ہی کو شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، فليس مشروعا الاحتفال بها ولا لیکن اس رات کی کوئی اہمیت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس رات کے جاگنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. یہ مشروع نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تخصيص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رات کا جاگنا اور اس کے دن کو روزے رکھنے کی کوئی تخصیص یا کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہے. بل هذا من البدع المحدثة التي لم يأذن بها الله عز وجل. یہ وہ بدعت ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے. یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالی نے جس کا حکم نہیں دیا ہے. ولا يزداد العبد بفعلها إلا بعدا من الله. اور اس رات کے جو اعمال ہیں وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے دوری اختیار کرنے کا سبب بنتے ہیں. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البدع هي شر المحدثات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو شر کے امور ہیں، تمام جو برے کام ہیں، ان میں سے سب سے برے کاموں میں سے جو گنوایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شر الامور محدثاتها، نئی نئی باتیں گھڑ کر دین میں ایجاد کرنا، یہ سب سے برے کاموں میں سے ہے. شر الأمور. شر الامور، لأنها استدراك على الله عز وجل وزيادة في الدين ما ليس منها. کیونکہ یہ ایک آدمی تصور کرتا ہے اور فعلی طور پر عملی طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے وہ میں کر رہا ہوں. یعنی کہ گویا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے اس رات کی فضیلت کا، نبی کو پتہ نہیں چل پایا اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو باخبر کیا. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں یہ فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. عليكم نعمتي فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. جو دین اس دن جب یہ آیت نازل ہوئی یا عہد مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو کام معروف نہیں تھا، جو کام صحابہ نہیں کیا کرتے تھے اور آج ہم نے اسے اختیار کر لیا ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ضرور اس کی فضیلت بیان کر دی ہوتی. ثم نقول لهم كم سنة مر على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج. شیخ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن یا یہ رات آئی ہوگی 27ویں رجب. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی
کسی صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو جاگ کر گزاری ہو شب معراج کو، یا صحابہ سے آپ نے فرمایا ہو، یا صحابہ نے اس کو شب رات جاگ کر گزاری ہو؟ هو أعرف الناس بها ويعلم متى كانت. صحابہ کی اکثریت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کب کی رات ہے اور کب آتی ہے اور کب جاتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی تھی. هل يعني احتفل بها مرة واحدة في عمره؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں اس رات کا اہتمام کیا ہے؟ هل خصص ليلتها بقيام؟ کیا اس کی خاصیت اس کی رات کو جاگنا اور صبح کو روزہ رکھنا، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے؟ يومها بصيام؟ هل أمر بذلك؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے؟ هل فعل واحد من أصحابه؟ کیا صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے؟ هل فعل واحد من التابعين؟ کیا تابعین نے اس پر عمل کیا ہے؟ يدعو لهم بإحسان؟ لم يعرف إلا في القرن الخامس وما بعده. یہ تو 5ویں صدی کے بعد شب معراج کی بدعت کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ اس بدعت سے نہ واقف رہا کرتے تھے. مثل الاحتفال أيضا بالمولد النبوي. یہ اسی طرح کی رات ہے یا اسی طرح کا واقعہ ہے جیسے کہ 12 ربیع الاول کو مولد النبی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی جاتی ہے. بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے کہ شب معراج کے بارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا لیکن آپ نے نہیں منایا. اسی طریقے سے عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا لیکن کبھی کوئی خاص بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کاموں کے لیے ثابت نہیں ہے. ما عرف إلا في عهد الفاطميين في القرن الرابع مع الأسف الشديد. 4 اور 5ویں صدی میں وجود ہوا. ألا تعرف هذه البدعة ولم تسمع عنها ولو كان خيرا لسبقونا إليه. اگر اس میں خیر ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے سب قتل لے گئے ہوتے اور ان راتوں کو جاگ کر اللہ کا تقرب حاصل کر کے ہمارے لیے محدثین کے ذریعے اس رات کی فضیلت بیان کر گئے ہوتے. ولو كان هذا من دين الله ويقرب إلى الله لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة. اور اگر یہ خیر کی رات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب اللہ رب العالمین فرما دیتا کہ امت کو اس بات کی فضیلت بیان کر دیں کہ اس رات کو جاگ کر جنت کے حصول کے لیے ان اعمال کو کرنا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو جنت سے قریب کرتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے اس کی نشاندہی اپنی حیات طیبہ میں بیان فرما دی ہے اور محدثین نے دیانتداری اور ایمانداری سے اسے نقل کر دیا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس پر ان احادیث پر عمل کر کے ان فرامین پر عمل کر کے اپنے آپ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا تھے. ولهذا نقول الزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر بس جم جائیے. هديه وهدي أصحابه خاصة الخلفاء الراشدين. آپ کہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لیجئے. رضی اللہ عنہم اجمعین. النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وكأنه والله يحكي واقعنا اليوم. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. يقول انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، بہت سارے ایسے مسائل اس کے سامنے وجود میں آئیں گے جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں. عجیب تقرب بها العباد الى الله لم يأذن بها الله لم ترد في كتاب ولا سنة. ایسے اعمال آپ کو بتائے جائیں گے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے. قال من مخرج يا رسول الله مع هذا الاختلاف وهذا البدع؟ قال فعليكم بسنتي. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شر الامور میں جب کہ نئے نئے کام آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتائے جا رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر یہ لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو. من بعد تمسكوا بها تمسکو بہا، اسے سختی سے پکڑ لو، اس سے پوری طاقت سے پکڑ لو، دانتوں سے جگڑ لو. عليها بالنواجذ وإياكم يعني أحذركم تحذيرا شديدا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں.
وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم محدثات الأمور، جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں نئے نئے مسائل بیان کیے جائیں گے ان سے میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، وكل محدثة بدعة، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، یہ نئی چیزیں، یہ نئے دین کے مسائل بدعت ہیں، وكل بدعة ضلالة، اور یہ جو بدعت ہے یہ گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار. اور یہ گمراہی کہاں لے کر جاتی ہے؟ جہنم میں لے کر جانے والی ہے. أحسن الله إليكم يا شيخ. احسن اللہ علیکم یا شیخ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم، رمضان، پیر اور جمعرات اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے یا مختلف شب قدر کی عبادت، رمضان کی عبادات، یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن جو ثابت نہیں ہیں وہ یا تو شب معراج ثابت نہیں ہے، یا پھر شب لیلۃ القدر جس کو بہت جاہلوں نے کہہ دیا ہے، وہ نصف شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھیے، اور چاہے وہ لیلۃ الاسراء والمعراج ہو، شب معراج ہو، یا پھر مولد النبی ہو، عید میلاد النبی ہو، یا پھر نصف شعبان کی رات ہو جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، ان تینوں راتوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اور انہیں کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ثابت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے محدثین کے ذریعے یہ تمام باتیں نقل اور محفوظ ہوتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور مسلمانوں پر جو آفتیں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین انہیں عزت اور کامیابی عطا فرمائے، اور جو ظالم حکمران مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ان کے جسموں پر فالج گرا دے، انہیں معذور کر دے، اور امت مسلمہ کو ہمیں مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین انہیں رسوا ہوتا ہوا دکھا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.